नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बैस कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो अमल मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो जादू के हवाले से है, यानी जादू के सख्त से सख्त असरात को यह अमल ख़त्म कर देगा। वीडियो शेयर करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली दफ़ा हमारे चैनल को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आजकल जो चीज़ है इस फितना के दौर में वो ये है कि जादू बहुत आम चुका है, बहुत आम हो चुका है। और जैसा कि आपको भी मालूम, आपने भी सुना होगा कि जादू एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यानी जादू जब बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी वजह से इंसान दिन ब दिन बीमार रहने की वजह से मर जाता है। तो जादू का असर बाज़ औक़ात हमारी बीमारी की सूरत में सामने आता है। यानी पहले तो जादू हुआ होता है, फिर क्या होता है कि दिन ब दिन हम बीमार रहना शुरू कर देते हैं। इलाज करवाने के बावजूद भी वो बाज़ औक़ात वो बीमारी कैंसर की सूरत में हमारे सामने आती है, और उस टाइम सामने आती है जब ज़िंदगी का इख्तिताम होता है। यानी बाज़ औक़ात जादू इतना सख्त होता है, अगर उसका आप इलाज टाइम से नहीं करवाएंगे तो आप मौत के घाट उतर जाएंगे। और बाज़ औक़ात घर में ही इसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। यानी जादू का जो असर होता है वो बाज़ औक़ात घरों में ही शुरू हो जाता है, ज़ाहिर होता है इंसानों को। मसलन कभी आपको घर में खून नज़र आता है, खून के यानी छींटे ज़ाहिर होते हैं और दीवारों पर, और कभी घर में घर की दीवारों पर होते हैं, और कभी बाथरूम की दीवारों पर, और कभी आपको ये महसूस होगा कि घर में किसी चीज़ की हरकत महसूस होगी, और कभी आपको ये महसूस होगा कि कोई साया वगैरह आपके पास से गुजरा है और आपको वो दिखाई देता है। तो ये सब आलमात जो हैं ये जादू की हैं, और इस तरह का जादू बहुत ज़्यादा सख्त होता है। और बाज़ औक़ात जादू के जो असरात होते हैं वो दूसरे तरीके से ज़ाहिर होते हैं। मसलन कारोबार में बंदिश। पहले तो ये होता है कि किसी आदमी का कारोबार होता है, यानी बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल होता है या बहुत बड़ा जनरल स्टोर होता है, और वो बड़े अच्छे तरीके से चल रहा होता है। देखते ही देखते दिन ब दिन डाउन होना शुरू हो जाता है, कारोबार में नुकसान होना शुरू हो जाता है, और कारोबार एक टाइम आता है कि बिल्कुल बैठ जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा भला चलता हुआ कारोबार जो है ये बंद हो जाता है। तो ये भी जादू की अक़साम है। और क्या दूसरी अक़साम क्या है कि बच्चों के रिश्ते नहीं होते। यानी खूबसूरत होते हैं बच्चे, जवान होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन रिश्ते तो आते हैं, लेकिन आखिरी टाइम पर क्या होता है, इनकार हो जाता है। लड़के वालों की तरफ से या लड़की वालों की तरफ से जो है इनकार हो जाता है। कभी कोई ऐसी चीज़ आड़े आ जाती है, यानी उनको उनकी कोई चीज़ जो है नापसंद आ जाती है, या वो कोई ऐसी डिमांड कर देते हैं लड़के वाले या लड़की वाले, जिसकी वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो ये भी अलामात जो है ये जादू की अलामात है। और इसके अलावा जो चीज़ आम है वो है कि आपके घरों में हर वक्त लड़ाई झगड़े होते हैं। कभी ऐसा होता है कि सारे घर वाले एक दूसरे से लड़ना शुरू हो जाते हैं, यानी बात बात पर घर में झगड़े का समा तारी हो जाता है। इतना झगड़ा बढ़ जाता है कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती है, दिलों में नफरतें आ जाती हैं, बहन भाई एक दूसरे से मुतनफिर हो जाते हैं, माँ बाप जो हैं उनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, या मियाँ बीवी में हर वक्त झगड़ा रहता है। पहले तो वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते थे और एक दूसरे की बात मानते थे, लेकिन ऐसा टाइम आ जाता है कि मियाँ बीवी का एक दूसरे से झगड़ा शुरू हो जाता है। वो इस हद तक बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे से नफरत करना शुरू हो जाते हैं, हत्ता के बाद तलाक तक पहुँच जाती है और उनका घर बर्बाद हो जाता है। और या ऐसी
یا ایسے ہوتا ہے کہ کسی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے تو لوگ آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کا رشتہ کسی اور نے مانگا ہوتا ہے یا لڑکے کا رشتہ کسی اور نے مانگا ہوتا ہے، لیکن اس کی اگر شادی کہیں اور ہو جاتی ہے اور وہ لڑکی یا لڑکا ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، تو جنہوں نے رشتہ مانگا ہوتا ہے ان کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ خاندان میں رشتہ نہیں دیتے تو خاندان والے دشمنی مول لے لیتے ہیں، وہ جادو کروا دیتے ہیں تاکہ وہ بس نہ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح بعض اوقات جادو جو ہے وہ جانوروں پر بھی کروا دیا جاتا ہے تاکہ جانور دودھ نہ دیں، اور یہ چیز گاؤں میں بہت زیادہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں کہ فلاں کے جانور اتنے زیادہ ہیں اور وہ اتنا دودھ دیتے ہیں، کیونکہ گاؤں کا یہ نظام ہوتا ہے کہ جانور اگر گاؤں میں جن لوگوں نے نہیں رکھے ہوتے وہ دودھ وغیرہ لگواتے ہیں، تو وہ لوگ جن کے جانور ہوتے ہیں تو پارٹیز بنی ہوتی ہیں، اگر ایک پارٹی کے جانور جو ہے وہ زیادہ دودھ دیتے ہیں اور لوگ ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان سے دودھ لگوا لیتے ہیں، تو دوسری پارٹی جو ہے وہ اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی، تو وہ کیا کرتے ہیں، غلط ہتھ گنڈے اپنا لیتے ہیں اور وہ ان پر جادو کروا دیتے ہیں، اور جادو کے اثرات کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جانور دودھ دینا بھی چھوڑ دیتے ہیں اور چارہ کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے جب وہ چارہ کھانا چھوڑ دیں گے تو وہ بیمار رہنا شروع ہو جائیں گے، اور بیماری بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ ایک دن وہ مر جاتا ہے، تو اس طرح ان کا مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں گاؤں میں بہت ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہے جانوروں پر بھی جادو ٹونے کروا دیتے ہیں اور وہ چارہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، تو آج جو بات میں آپ کو بتانے لگی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھر میں بیٹھ کر ہی اس عمل کو کریں جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جو میرے نبی نے کیا ہے کہ میرے نبی نے اس عمل کو خود بھی کیا اور آگے اپنے صحابہ کو بھی اس عمل کی تلقین فرمائی کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ ایسا نہیں کرنا کہ اس عمل کو 1 یا 2 دن آپ کر چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساری زندگی اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے اور اس وقت تک عمل کو جاری رکھنا ہے جب تک تمہاری آخری سانس ہے، تو کبھی بھی جادو یا جنات کا اثر آپ پر نہیں ہوگا، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ حسد کی نظر سے بھی بچ کر رہیں گے۔ تو آپ نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اور آپ نے باوضو حالت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ شام کے وقت یا صبح کے وقت ایک ٹائم مقرر کر لیں، زوال کے ٹائم آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا، یا آپ صبح کریں یا آپ شام کریں۔ ایک گلاس پانی کا لے لیں یا ایک بوتل لے لیں، اس میں اول آخر درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد اول آخر جو ہے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، یعنی اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، اور پھر 7 مرتبہ 4 قل پڑھیں، یعنی 7 مرتبہ سورۃ ناس، 7 مرتبہ سورۃ فلق، 7 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 7 مرتبہ سورۃ کافرون، ٹھیک ہے۔ جو میرے بہن بھائی صبح کے وقت نہیں کر سکتے وہ اس عمل کو شام کے وقت کریں۔ جب آپ شام کے وقت عصر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، باوضو حالت میں قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک بوتل یا گلاس میں صاف پانی لے لیں اور تسبیح ہاتھ میں لے لیں، پھر اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے۔ سورۃ فاتحہ یہ عام روٹین میں ہر بہن بھائی کو آتی ہے، سورۃ فاتحہ بھی، سورت درود ابراہیمی بھی، 4 قل بھی اور آیت الکرسی بھی، کیونکہ یہ چیزیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں، اس لیے ہر بہن بھائی کو آتی ہوتی ہیں۔ جن کو اچھے طریقے سے قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا ہے وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن زوال کے وقت آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ تو کیا کرنا ہے، آپ نے اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر لینا ہے، اور آپ نے اس دم کیے ہوئے پانی کو اگر آپ مقدار میں زیادہ لے لیں تو بہتر ہے، تاکہ سارے گھر والے آرام سے پی سکیں۔ اور کیا کرنا ہے، آپ نے اس پانی کو لے کر دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکنا ہے، اپنے منہ پر بھی، اور جتنے بھی گھر میں فرد ہیں ان سب نے اس پانی کو پینا ہے اور اپنے منہ پر بھی چھینٹے مارنے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ اس عمل کی برکت سے تمام جادو کے اثرات جو ہیں وہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو جائیں گے، ہر چیز آپ کی بہتر ہو جائے گی، آپ کے رستے کھل جائیں گی، آپ کی بندش ختم ہو جائیں گی۔ اگر گھر میں آپ کو
کسی نے تعویذات وغیرہ بھی کر دیے ہیں، اگر کسی نے آپ پر تعویذ کیا ہوا ہے اور گھر کی کسی جگہ وہ دفن کے کر دیے گئے ہیں، تو اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے غیب سے مدد فرمائیں گے اور اس جگہ آپ کی پہنچ ہو جائے گی اور وہ آپ کو مل جائے گا، وہاں سے آپ خود بخود اپنے ہاتھوں سے نکال لیں گے۔ تو آپ نے عمل ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ کرنا ہے، نہیں، آپ نے بلکہ زندگی کا معمول بنا لینا ہے، کیونکہ اس فتنہ کے دور میں آپ کا ان چیزوں سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ دوسرے کو حسد کی نظر سے دیکھتا ہے۔ بعض اوقات جب دوسرے کے پاس مال دیکھتا ہے یا ان کے پاس آسائشیں دیکھتا ہے یا اس کے بچے اچھی جگہ پڑھ لکھ جاتے ہیں، نوکریاں لگ جاتے ہیں، تو لوگوں کو یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی، یا انسان نظر بد کا شکار ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسے غلط لوگ ہوتے ہیں جو برداشت نہیں کر سکتے، وہ جادو ٹونے کروا دیتے ہیں تاکہ ان کا خاتمہ ہی ہو جائے اور ان سے یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں جو اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں سے ان کو نوازا ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، تو ہم لوگوں کا منہ تو نہیں بند کر سکتے، نہ لوگوں کو ان چیزوں سے روک سکتے ہیں، لیکن ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، قرآن مجید کا سہارا لے کر، ان وظائف کا سہارا لے کر۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان وظائف کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے تاکہ کوئی بھی چیز ہم پر کبھی بھی اثر نہ کرے۔ تو میرے بہن بھائیوں، آپ نے اس عمل کو خود بھی کرنا ہے اور آگے بھی لوگوں کو بتانا ہے تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں اور اپنے آپ کو دوسرے شریر لوگوں سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔